اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا استغفار کو لے کر آپ کا نظریہ بدل جائے گا۔ اس دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ ہر انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر مایوس ہو جاتا ہے کہ اس سے گناہ ہو گیا۔ یا اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ لیکن مایوس نہ ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آسان طریقہ عطا کیا ہے جس کو اگر ہم پوری ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ کریں گے تو ہمارے گناہ جڑ سے ختم ہو جائے گے۔ لیکن وہ کیا چیز ہے، وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ ہے استغفار۔ السلام علیکم، میں آفتاب۔ استغفار، جی ہاں ناظرین، یہ بہت آسان اور پاورفل دعا ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ استغفار کا قرآن میں بھی کئی بار ذکر آیا ہے اور استغفار کے کئی فائدے ہیں جو آپ کی لائف کو چینج کر سکتے ہیں۔ ناظرین، استغفار آپ کی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن استغفار کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ تو آئیے ناظرین، پہلے استغفار کو سمجھتے ہیں۔ استغفار ایک عربی لفظ ہے جس کا عربی میں معنی ہے میں بخشش چاہتا ہوں یا میں معافی مانگتا ہوں ہوتا ہے۔ اردو میں اس کا مطلب ہے اللہ سے بخشش مانگنا۔ یہ ایک دعا ہے جس میں بندہ اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہے تو استغفار یعنی اللہ سے بات کرنا ہے اور پوری ایمانداری اور اخلاص سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر بے انتہا خوشی ہوتی ہے، اور یہ خوشی کا لیول کتنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایگزامپل دے کر سمجھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس مسافر سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ راستے میں کھو جائے، جس پر اس کا سارا کھانا پانی اور سامان ہو، پھر وہ مسافر تھکان سے گر جائے، امید ٹوٹ جائے اور موت کا انتظار کرے، لیکن اچانک وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے واپس کھڑا ہے، وہ خوشی سے پاگل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس مسافر سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، استغفار بڑے کمال کی چیز ہے۔ استغفار کے ذریعے ہم ہمارے ٹیسٹ میں کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ ٹیسٹ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، ایک ایگزامینیشن ہے اور ایک امتحان ہے جس میں جو پاس ہوا وہ جنت میں جائے گا اور جو فیل ہو گیا وہ جہنم میں۔ تو آئیے ناظرین، دیکھتے ہیں کہ استغفار کے ذریعے ہم ہمارے ٹیسٹ میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ ذرا سورہ بقرہ کی ان آیات کو سنیں۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا
اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے پاس کبھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں بہکا دیا اور جس عیش و نشاط میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور روزی مقرر کی گئی ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا اور ان کو غلط راستے پر لے کر جائے گا۔ ناظرین، یہ اسی طرح ہے جیسے ہم ایک اسٹوڈنٹ کو ایگزامینیشن کے لیے ایک کمرے میں بھیجتے ہیں، اس کے پاس ایک آنسر شیٹ، پینسل اور اریزر دے دیتے ہیں اور اسے کچھ مہلت یعنی ڈیوریشن دے دیتے ہیں۔ اس ایگزام میں اسٹوڈنٹ آنسر شیٹ میں جو لکھے گا وہ اس کا ایگزامینیشن کے بعد اس کا رزلٹ ہوگا کہ وہ پاس ہے یا فیل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور دنیا میں ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ سب بائیں اور دائیں کندھوں پر موجود فرشتے لکھتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو دنیا میں برے اعمال کرے گا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جو نیک اعمال کرے گا وہ جنت میں۔ ناظرین، اسٹوڈنٹ اپنے آنسر شیٹ میں ہوئے غلطیوں کو اریزر سے مٹا کر صحیح کر سکتا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک اس کی مہلت یعنی ڈیوریشن نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح دنیا میں انسان اپنے نامہ اعمال میں ہوئے گناہوں کو استغفار کے ذریعے مٹا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو نیکیوں میں ایکسچینج کر سکتا ہے، لیکن صرف اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدت دی ہے۔ جس وقت ہماری موت ہو جائے گی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ہماری مدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کی استغفار کو قبول نہیں کرے گی اور پھر قیامت آ جائے گی۔ تو ناظرین، جس طرح اسٹوڈنٹ اپنے امتحان میں اریزر کا یوز کر کے اپنے آنسر شیٹ میں کے غلطیوں کو مٹا کے اسے صحیح کرتا ہے، اسی طرح ہم دنیا میں استغفار کو اریزر کی طرح گناہوں کو نیکیوں میں ایکسچینج کر سکتے ہیں، اور ہم ہمارے ٹیسٹ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے نامہ اعمال میں جتنے کم گناہ ہوگے ہمارا حساب اتنا کم ہوگا اور جنت میں جانا اتنا ہی آسان ہوگا۔ تو ناظرین، استغفار ایک آسان اور بہت پاورفل اور فضیلت والی چیز ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ استغفار کو سمجھ گئے ہوگے۔ تو چلیے اب جانتے ہیں استغفار کے وہ فائدے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، استغفار کا پہلا فائدہ یہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ دوسرا، اس سے آپ کے مال اور اولاد میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اور وہ تمہاری دولت اور اولاد میں اضافہ کرتا ہے۔ آج ہر کوئی مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اولاد حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہا ہے۔ لیکن کیا انہیں نہیں پتا کہ استغفار سے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور وہ اولاد سے مایوس لوگ اپنی مراد کو پا سکتے ہیں۔ استغفار سے یہ سب ممکن ہے۔
नाज़रीन, इस्तग़फ़ार का तीसरा फ़ायदा ये है कि इस्तग़फ़ार करने वाले की दुआ ज़रूर कबूल होती है। एक मोमिन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है कि वो जो दुआ करे अल्लाह ताला उसको कबूल कर दे। हकीकत में ऐसा होगा क्योंकि इस्तग़फ़ार में वो ताकत है जो दुआ को कबूल करने में मदद करता है। चौथा, इस्तग़फ़ार रिज़्क़ और हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। कुरान कहता है, अपने अल्लाह से माफ़ी मांगो और मग़फ़िरत तलब करो, वो आपको एक मख़सूस मुद्दत के लिए एक राहत की ज़िंदगी से नवाजेगा और हर बेहतर अमल करने वाले को उसका सवाब अता फरमाएगा। पांचवा फ़ायदा, इस्तग़फ़ार करने वाले अल्लाह की पकड़ से बच जाते हैं। कुरान कहता है, अल्लाह उनको अज़ाब नहीं देगा जब तक वो मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे। इंसान बहुत सारी तकलीफ़ों और मुसीबतों से दोचार होता है। ऐसे में इस्तग़फ़ार बेशुमार बलाओं और आफतों को टालने वाला है। छठा फ़ायदा, अल्लाह रहमत की बारिश करेगा। कुरान कहता है, और अल्लाह तुम पर मूसलधार बारिश बरसाएगा। हम पर अज़ाब का एक हिस्सा ये है कि बारिश रुक जाती है, लेकिन इस्तग़फ़ार हमारे लिए अल्लाह की रहमत की बारिश लाने का एक बेहतरीन तरीका है। नाज़रीन, इस्तग़फ़ार का सातवां फ़ायदा ये है कि ये हमारी ज़िंदगी में ताकत का इजाफ़ा करता है। कुरान कहता है, अपने रब से माफ़ी मांगो, उससे तौबा करो, वो तुम पर आसमान से बारिश भेजेगा और तुम्हारी ताकत में इजाफ़ा करेगा। ये दुनिया हमें कमज़ोर और परेशान करने पर तुली हुई है। ऐसे में इस्तग़फ़ार से ज़हनी, जज्बाती और रूहानी तौर पर ताकत और सब्र हासिल होता है। नाज़रीन, इस्तग़फ़ार के कई बेशुमार फ़ायदे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अगर आपको रिज़्क़ चाहिए, औलाद चाहिए, मुसीबतों से छुटकारा चाहिए, अल्लाह की रहमत चाहिए और गुनाहों से माफ़ी चाहिए, दुआओं की कबूलियत चाहिए, तो नाज़रीन ये इस्तग़फ़ार आपके लिए है। इसलिए नाज़रीन, आइए हम सब मिलकर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करने की आदत डालें और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।